عرفات کا میدان، یہی وہ جگہ ہے جو آنے والے میدان حشر کا آئینہ ہے، جہاں ایک دن ہم سب کو، پوری انسانیت کو جمع ہونا ہے۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن شیطان سب سے زیادہ روتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ اور یہ وہی دن ہے جب ہمارا دن ہمیشہ کے لیے مکمل ہوا۔ اور یہ وہی میدان ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ وہاں موجود ہر شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلم کو عرفات کے اس عظیم دن اور اس میدان کی اصل فضیلت معلوم نہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ میں نے بہت ہی شارٹ اور ٹو دی پوائنٹ انداز میں وہ سب بتایا جو ایز اے مسلم ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ سب کو اس چیز کا علم ہو سکے۔ آج ہم بات کریں گے عرفات کے اس عظیم الشان دن کی، جس کے بارے میں جان کر آپ کا بھی آرزو کرے گا، دل کرے گا کہ کاش ہم بھی اس وقت اس میدان میں موجود ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ عرفہ اور عرفات میں کیا فرق ہے۔ عرفہ ایک دن کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا مبارک دن، جبکہ عرفات اس مقدس جگہ، اس میدان کا نام ہے جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام میدان نہیں ہے، یہ وہی مبارک زمین ہے جہاں ہمارے اور آپ کے سب سے پہلے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے زمین پر ملاقات ہوئی تھی۔ جب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے اور سالوں تک ایک دوسرے کی تلاش میں تھے، تو اسی عرفات کے میدان میں جبل رحمت یعنی رحمت کے پہاڑ کے پاس وہ ایک دوسرے سے ملے تھے، اور یہی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اسے رحمت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج العرفہ، یعنی حج عرفات ہی کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں حاضر ہونا حج کی تکمیل کے لیے سب سے ضروری حصہ ہے۔ اگر کوئی حاجی مکہ پہنچ جائے، طواف کر لے، لیکن 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ یہی وہ دن ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام حاجی ایک ہی لباس یعنی احرام میں ایک ہی میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہو یا فقیر، گورا ہو یا کالا، سب ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ عرفات کے اس میدان سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ واقع ہے۔ اس میدان عرفات میں ایک بہت عظیم الشان مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جو سال میں صرف اور صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے، اور وہ دن ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ۔ اس مسجد نمرہ میں ظہر کے وقت خطبہ حج دیا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری اور تاریخی خطبہ خطبۃ الوداع دیا تھا، اور پوری انسانیت کو مساوات، حقوق العبادت اور عورتوں کے حقوق کا سبق سکھایا تھا۔ خطبے کے بعد حاجی اسی میدان میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ یعنی قصر کر کے ادا کرتے ہیں۔ پھر شروع ہوتا ہے وقوف عرفات، یعنی حاجیوں کو اس میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا۔ ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک لاکھوں لوگ رو رو کر گڑگڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام آسمان دنیا پہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، دیکھو میرے یہ بندے دور دراز سے بکھرے بالوں اور گرد غبار میں مجھ سے میری رحمت مانگنے آئے ہیں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، ان سب کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، سوچے کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے بندوں پر، جو اپنا سب کو چھوڑ کر دنیاوی لباس اتار کر صرف 2 چادروں میں لپٹے ہوئے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دن اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب دین اسلام مکمل ہوا۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اور جانتے ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ ذلیل، رسوا اور پریشان کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ جی ہاں، شیطان عرفات کے دن جتنا روتا ہے اور اپنے اوپر خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے نا، اتنا کسی اور دن نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے سالوں لگا کر انسانوں سے گناہ کروائے، اور اللہ تعالیٰ نے عرفات کے ایک ہی دن میں اپنے بندوں پر اتنی بے شمار رحمتیں نازل کی، ان کے سارے گناہ دھو ڈالے اور انہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی حاجی سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر مزدلفہ پہنچ کر وہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، اور وہیں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو اس وقت عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس دن کی برکتوں سے محروم رہیں گے؟ تو نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
سب سے پہلا کام ہے عرفہ کا دن کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفات کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کی یعنی پورے 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا کام ہے تکبیرات تشریق پڑھنا. اس دن کثرت سے یہ پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللحمد. تیسرا اور سب سے اہم کام ہے دعا مانگنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن سب سے افضل دعا ہے, اور میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے جو سب سے بہتر کلمہ کہا ہے وہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد اللہ کو یہ 2 کلمے بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں, اور بہت چھوٹا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ فرسٹ, سبحان اللہ العظیم یہ سیکنڈ. اور تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھیں کیونکہ اس میں آپ اللہ کی بڑائی اور مکمل بیان کرتے ہیں, تو یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور آخر میں درود شریف, اس لیے کثرت سے درود ابراہیم پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. تو سوچے ایک دن ایسا آتا ہے جب زمین پر لاکھوں لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں, اور یہی وہ منظر ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے. آج اگر ہم دنیا میں ہیں, کل ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ, عرفات اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. کامنٹ میں آمین لکھ کر ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. کل ایک اور اہم اور اسلامک ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم.